والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافعی جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کی یہ پیاری سی نورانی سہانی سجی سجائی محفل پاک بعنوان نور مدینہ، یہ دیوانہ مدینہ حاجی عبدالرشید مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے منعقد ہے۔ اکثر لوگوں کی ملاقات ایسا سے ہوئی ہوگی، نمازی تھے بڑے پکے ہمارے، اور سفید امامہ باندھتے تھے، سفید ریش تھے، اور معانقہ کرتے تھے ایسے نا، اٹھ کر نماز کے بعد مجھے گلے ملتے تھے، پھر نمازیوں کو گلے ملتے تھے۔ آپ کو یاد آ جائے گا اس لیے تشریح کر رہا ہوں۔ اور جب بھی گلے ملتے تو مجھے دعا کے لیے کہتے، اور دعا ایک ہی کہتے تھے، ایک ہی لفظ ہوتا تھا منہ پر، شاہ جی مدینہ شریف کی دعا کر، اور ہر سال مدینہ شریف حاضری دیتے تھے۔ بڑے دیوانہ وار مدینہ طیبہ میں مستانہ وار ان کا وقت گزرتا تھا، تو کافی سارے عمرے اور حج کیے انہوں نے ماشاءاللہ۔ تو ان کے اصالہ ثواب کے لیے نور مدینہ محفل جناب حاجی محمد سعید صاحب کے شہزادوں نے منعقد کی ہے، تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی پیاری محفل، اور اویس بھائی تشریف لا رہے ہیں اور جامع مسجد شیر ربانی کو اس مقصد کے لیے رونق بخشی۔ یہ بھی یہاں کے نمازی ہی رہے، اب بھی یہاں قریبی ہیں لیکن تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا، تو الحمدللہ یہ ایک دفعہ اس مسجد کی پھر رونق بحال ہوئی۔ یہاں تو اویس بھائی 12 مرتبہ تشریف لائے ہیں، تو اس بات کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا پوری انتظامیہ کا کہ آپ نے، اور آپ لوگوں کا بھی کہ آپ اس ذوق سے محبت سے تشریف لائے۔ تو نور مدینہ اور دیوانہ مدینہ کے اصالہ ثواب کے لیے محفل، اور تھوڑی سی مدینے والے آقا کی ہی باتیں ہم نے کرنی۔ سورۃ التوبہ کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، مفہوم یہ ہے کہ تحقیق تشریف لائے تمہارے پاس رسول جو تم میں سے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑنا جن پر گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، اور مومنوں کے لیے رؤوف اور رحیم۔ بس ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثناؤں کے، آپ کی شانوں کے کیسے جلوے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں عطا۔ تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول عزیز جو تم میں سے ہیں، یعنی جن سے بشر سے ہیں، جنات میں سے نہیں، ملائک میں سے نہیں۔ رب تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں میں نبی بنا کے بھیج دیتا، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے نوع بشریت سے رسول
دنیا میں بھیجے تاکہ بشر ان سے رہنمائی لے سکے، ان کا اسوہ حسنہ اپنا سکے۔ اور فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تم تکلیف میں پڑ جاؤ، مشقت میں پڑ جاؤ، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو اس حبیب پیارے کے قلب اطہر کو غم ہوتا ہے، وہ ان پر گراں گزرتا ہے، اس محبوب پیارے پر گرانی ہوتی ہے۔ امت کی خیرخواہی چاہنے والے ہیں، امت کے لاجپال ہیں۔ حدیثیں پڑھیں، فرمایا اگر امت کے لیے شاک نہ سمجھتا تو ہر نماز کے وضو کے لیے مسواک فرض کرتا، لیکن تمہیں مشکل بن جائے گی، نہیں کی۔ تہائی رات گزرنے کے بعد عشاء فرض کر دیتا، لیکن مشکل بن جائے گی، نہیں کی۔ تراویح کی نماز کے لیے ایک دن سرکار تشریف لائے، صحابہ جمع ہو گئے، دوسرے دن بھی اور جمع ہو گئے، تیسرے دن بھی، چوتھے دن سرکار تشریف نہیں لائے، صحابہ بیٹھے رہے۔ جب آپ جلوہ گر ہوئے تو فرمایا اس لیے آج نہیں آیا، مجھے پتا تھا تم انتظار میں بیٹھے ہو کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، پھر جو نہ پڑے وہ پھنسے نہ۔ آسانیاں لے کر آئے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مشکلوں سے نکالا اپنے غلاموں کو، خود صیام وصال رکھے، جوڑ جوڑ کر روزے، نہ شام کو کچھ کھایا نہ سحری کی، کئی دن روزے سے، لیکن جب غلاموں نے رکھ لیے صحابہ نے اور کمزوری ہونی شروع ہوئی، بلایا، فرمایا نہیں تمہیں منع ہے، ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے، ایسا نہیں کرنا تم، میرے غلاموں کو تکلیف نہ ہو۔ بلکہ غلاموں کو بھی یہ آرڈر ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں دیا کرو، تنگیاں نہ دیا کرو، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، یہ میرے آقا کی تعلیم رحمت ہے۔ تنگیاں پیدا نہ کرو، آسانیاں پیدا کیا کرو۔ بشروا ولا تنفروا، خوشیاں بانٹا کرو، نفرتیں نہ دیا کرو۔ جو محبوب پیارا غلاموں کو یہ سبق دے رہا ہے، وہ خود کتنی آسانیاں چاہتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، ان پر گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا تکلیف میں پڑنا۔ پچھلی امتوں میں بڑے بڑے سخت احکام تھے گئے، لیکن سرکار تشریف لائے، آپ نے دین کو آسان کر دیا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے سروں کے بوجھ یہ محبوب اتارتا ہے، اور ان کے گلوں میں جو توق پڑے تھے ان توقوں کو اتارتا ہے۔ اور فرمایا حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے۔ حریص علیکم، حریص کا معنی بہت چاہنے والا، جو دنیا کا حریص ہو اسے حریص دنیا کہتے ہیں، کوئی نیکی کا بہت حریص ہو۔ پیارے آقا امتیوں کی بھلائی میں بہت حریص ہے، امتیوں کے فائدے کو بہت چاہنے والے ہیں کہ میری امت کا کام بن جائے۔ آگے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ رؤوف کا معنی انتہائی مشفق، اور رحیم کا معنی رحم فرمانے والا۔ اچھا، یہ جو دو الفاظ ہیں رؤوف اور رحیم، یہ اللہ کی شانیں ہیں۔ قرآن مجید میں ہی خود قرآن پاک نے خود اللہ کے لیے لفظ رؤوف استعمال کیا، خود قرآن مجید نے رب ذوالجلال کے لیے ہی لفظ رحیم استعمال کیا۔ بسم اللہ میں نہیں پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے رؤوف بھی استعمال کیا، رحیم بھی استعمال کیا۔ پتہ چلا رؤوف بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، رحیم بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، لیکن جہاں اللہ اپنے حبیب کے لیے یہی لفظ دے رہا ہے، پتہ چلا رب کے پاس اس کی شانیں ذاتی ہیں، اور پیاروں کو اللہ وہ شانیں عطائی طور پر عطا فرماتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اس میں لفظ رؤوف اور رحیم استعمال کیا۔ اعلیٰ حضرت کا کلام قرآن و حدیث کی ترجمانی، قرآن کی تلمیحات بہت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام میں یہ مہینہ بھی اعلیٰ حضرت کا ہے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی برکتیں ہمیں نصیب کرے۔ فرماتے ہیں مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، میں مومن ہوں، اور قرآن نے کہا کہ مومنوں کے لیے رؤوف و رحیم۔ میں نے خوشی ہے بڑی، میرے آقا میں ہے مومن ہوں، مسلمان گرچہ ناقص صحیح ہے کامل، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، ناقص صحیح مومن تو ہوں۔ تو فرماتے ہیں مومن ہوں مومنوں پہ
رؤوف و رحیم ہو، مومن ہو مومنوں پہ آقا رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا ہر کی ہے۔ سبحان ہوں آپ کے درگاہ، اور مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے فرمایا لا تنہر، پیارے سوال چڑکن بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، مہربان کمال شفیق ہیں، لجپال ہیں۔ شکر اللہ تعالیٰ نے اس لجپال محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ سنی، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، کہو رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی۔ ایک وہ آیت پڑھی جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے، اور دوسری وہ آیت مبارکہ پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے۔ غور سے سنیں، پہلی آیت آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی، جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور دوسری آیت عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ مالک کی بارگاہ میں عرض کیا اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ دو آیتیں سرکار نے پڑھی، 2 آیتیں پڑھی اور سرکار رونے لگ گئے۔ ان کا معنی میں سناتا ہوں آپ کہ 2 آیتیں آپ نے پڑھی اور آپ کی چشمان رحمت سے آنسو، یہ مسلم شریف کی حدیث۔ پہلی آیت کا معنی کیا ہے کہ جناب ابراہیم نے مالک کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا جس نے میری فرما برداری کی وہ تو میرا ہے، من تابعنی فإنہ منی، جو میرا تابعدار ہے، جو میرا فرما بردار ہے، جو میرا تابع ہے وہ تو میرا ہے، ومن عصانی، اور جن نے میری اتباع نہیں کی تھی جڑا میرا نافرمان ہے، فإنک غفور الرحیم، مولا اس کے لیے تو بخشنے والا بھی ہے، مہربان ہے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام نے مالک کی بارگاہ میں کیا عرض کیا اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو مولا جو بخش دے تو تو عزیز بھی ہے حکیم۔ دونوں دعائیں پڑھی، فبکا، سرکار رونے لگ پڑے، اللہ اکبر، رونے لگ پڑی اور لب پہ یہ جاری تھا اللہم امتی امتی اللہم امتی امتی۔ پچھلے تے دعا کر گئے مولا جڑے میرے فرما بردار نے میرے نے، تے جڑے میرے نافرمان نے انہاں دا تیرے ذمہ حوالہ ہے، تے یا الہ العالمین تو غفور الرحیم میں بخشنے والا مہربان ہے۔ انہوں نے بھی بڑی اعلیٰ دعا کی، اللہ دے نبی لجپالی، انہوں نے بھی ان کا معاملہ بھی پیش کیا، تو ساتھ مالک کی ان صفات کا بھی ذکر کر رہے ہیں، مولا تو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، تو یا اللہ ان کا معاملہ تیرے سے سن۔ تو جناب عیسیٰ بھی یہ کہنے لے مولا جی عذاب دینے تو تیرے بندے رہے، تو جب بخش دے میں تو عزیز بھی ہے کی۔ بڑے پیارے لفظ، بڑے جامع ہیں، اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، لیکن میرے آقا نے رو کر کہا اللہم امتی امتی، حضور کی چشمان رحمت سے آنسو جاری ہیں، اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک مولانا فضل الرحمان صاحب نے تشریف لے آئے تو ایک بات یاد آ گئی، دادا مرشد، میرے دادا مرشد
ابو الفضل حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے حضرت صاحب اور دیگر جنہوں نے دیکھا وہ فرماتے ہیں کہ جب حدیث پڑھاتے تھے تو حضور کے کبھی رونے کا ذکر آتا تھا تو محدث اعظم کی آنکھوں سے بھی آنسو برستے، اور جب حدیث مبارکہ میں سرکار کی مسکراہٹ کا ذکر آتا تھا، تبسم کا، تو ہم دیکھتے تھے کہ محدث اعظم کا چہرہ بھی کھل رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ مجدہ جافزہ سنا دو، یہ خوشخبری سنا دو کہ حبیب تجھے امت کے بارے میں ہم خوش کریں گے، راضی کریں گے اور تمہیں غمگین نہیں کریں گے۔ سبحان اعلیٰ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے سرکار کے آنسو بہانے پر، اشک باری یہ مجگاہ پہ برسے درود، یہ مجگاہ یہ بال ہوتا ہے، اشک باری یہ مجگاہ پہ برسے درود، سل کے در شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ مفہوم کیا کہ محبوب کریم کی مقدس چشمان رحمت سے جب آنسو ٹپکتے تھے تو وہ آنسو شفاعت کی مالا کے موتی بنتے تھے اور مجھ جیسے گناہگاروں کی بخشش کا کام بن جاتا تھا۔ اشک باری مجگاہ پہ برس درود اور سل کے در شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ لاجپال ہمارے آقا امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے رہے، کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار کرتے ہیں۔ اور اسی پیغام کے ساتھ کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اسی پیغام کو یاد کریں، اور اسی پیغام کے ساتھ ہم مائک جو ہے الحاج محمد ویس قاضی صاحب کے حوالے کریں گے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی۔